अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारुफ़ कुरान के सिलसिले में आज हम इंशाअल्लाह सूरा अन-नहल का तारुफ़ और ख़ुलासा पेश करेंगे। नाम, इस सूरा का नाम इसकी आयत 68 से माखूज़ है। ये भी महज़ अलामत है, ना कि मौज़ूए बहस का उन्वान। ज़माने नज़ूल, मुतअद्दिद अंदरूनी शहादतों से इसके ज़माने नज़ूल पर रोशनी पड़ती है। मसलन आयत 41 से साफ मालूम होता है कि उस वक्त हिजरत हबशा वाक़ हो चुकी थी। आयत 106 से मालूम होता है कि उस वक्त ज़ुल्म व सितम पूरी शिद्दत के साथ हो रहा था और ये सवाल पैदा हो गया था कि अगर कोई शख्स नाकाबिले बर्दाश्त अज़ियत से मजबूर होकर कलमा-ए कुफ्र कह बैठे तो उसका क्या हुक्म है। आयत 112 से 114 का साफ इशारा उस तरफ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशत के बाद मक्का में जो ज़बरदस्त कहत रूनुमा हुआ था वो इस सूरे के नज़ूल के वक्त ख़त्म हो चुका था। इस सूरा में आयत 115 ऐसी है जिसका हवाला सूरह अनआम आयत 119 में दिया गया है और दूसरी आयत नंबर 118 ऐसी है जिसमें सूरह अनआम की आयत 146 का हवाला दिया गया है। ये इस बात की दलील है कि इन दोनों सूरतों का नज़ूल करीबुल अहद है। इन शहादतों से पता चलता है कि इस सूरे का ज़माना नज़ूल भी मक्के का आखिरी दौर ही है और इसी की तायीद सूरे के आम अंदाज़े बयान से भी होती है। सूरा का अमूद और साबिक सूरा से ताल्लुक़, रसूल की बेशत से हक़ व बातिल के दरमियान जो कशमकश शुरू होती है वो लाज़मन रसूल और उस पर ईमान लाने वालों की फतह और उसके झुटलाने वालों की हज़ीमत पर ख़त्म होती है। यही हकीकत एक नए उसलूब से इस सूरा में भी वाज़े की गई है। इस पहलू से देखिए तो इसकी आयत 30 को अमूद की हैसियत हासिल है, यानी जो लोग नेकी और तकवा की राह अख्तियार करते हैं उनके लिए इस दुनिया में भी फ़िरोज़मंदी है और आखिरत का घर तो उससे कहीं बढ़कर है ही। और क्या ही खूब है तकवा अख्तियार करने वालों का घर। यही बात इस सूरा की आयत 41 ta 42 में भी फरमाई गई है कि जो लोग हक़ की राह में मुखालिफीन हक़ के मज़ालिम सहकर अल्लाह की राह में हिजरत करते हैं हम उनको दुनिया में भी इक़्तिदार व तमक्कुन अता करते हैं और आखिरत का सिला तो इससे कहीं बढ़ चढ़ कर है। साबिक सूरा यानी सूरा हिज्र पैगंबर के लिए इस तसल्ली के मज़मून पर ख़त्म हुई थी कि आज जो लोग तुम्हारे इंज़ार और तुम्हारी तंबीह व तज़कीर का मजाक उड़ा रहे हैं और तुम्हारी बातों को महज हवाई बातें ख्याल कर रहे हैं, तुम इनके इस इस्तेहज़ा से दिल शिकस्ता ना हो। तुम्हारी तरफ से इन मुतकब्बिरों और मगरूरों से निपटने के लिए हम काफ़ी हैं। इस मज़मून के बाद ये सूरा बग़ैर किसी तमहीद के उन मुतकब्बिरीन ही को ख़िताब करके यूँ शुरू हो गई है कि अज़ाब के लिए अम्र इलाही सादिर हो चुका है, तो उसके लिए जल्दी ना मचाओ और ये लोग इस घमंड में ना रहें कि जिनको खुदा का शरीक बनाए बैठे हैं वो इनको खुदा की पकड़ से बचा लेंगे। अल्लाह इससे पाक और बरतर है कि उसका कोई शरीक व सहीम है। सूरा के मतालिब का तजज़िया, आयत 1 ta 9, कुफ़ारे कुरैश को तंबीह के अज़ाबे इलाही को आया ही हुआ समझो, इसको मजाक समझकर इसके लिए जल्दी ना मचाओ। इस घमंड में ना रहो कि जिनको तुमने खुदा का शरीक बना रखा है तो वो तुमको इससे बचा लेंगे। खुदा का कोई शरीक नहीं है। ये दुनिया कोई बाजीचे अतफाल नहीं है कि लोग इसमें धांधली मचाते फिरें और उसका खालिक व मालिक इनसे कोई बाज पुरस ना करे। पानी की एक बूंद से पैदा हुए इंसान के लिए ये ज़ेबा नहीं है कि वो
وہ خدا سے جھگڑا کرے کہ مرنے کے بعد اس کو کون دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں خدا کی ربوبیت اور اس کی پروردگاری کی جو نشانیاں ہر قدم پر موجود ہیں وہ اس بات کی شاہد ہیں کہ اس کا خالق نہایت ہی مہربان و رحیم ہے۔ وہ ایک دن ایسا ضرور لائے گا جس میں تمام معاملات کا فیصلہ کرے گا اور نیکوں اور بدوں دونوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ پس لوگوں کے لیے صحیح رویہ یہی ہے کہ وہ اس کی بتائی ہوئی اور اس تک پہنچانے والی سیدھی راہ اختیار کریں، اور اگر خدا چاہتا تو سب کو راہ ہدایت ہی پر کر دیتا، لیکن اس معاملے میں اس نے جبر کو نہیں پسند فرمایا، بلکہ یہ چاہا کہ لوگ اپنے اختیار و انتخاب سے ہدایت کی راہ اختیار کریں۔ آیات 10 تا 23 توحید کے دلائل اس کائنات کے مختلف اجزاء میں توافق کے پہلو سے، یعنی اس کائنات کے مختلف اجزاء میں جو باہمی سازگاری ہے، وہ اس حقیقت کی نہایت واضح دلیل ہے کہ ایک ہی حکیم و قدیر کا ارادہ اس پوری کائنات میں کار فرما ہے، اس میں کسی اور کی شرکت نہیں ہے۔ تو جو لوگ دوسرے معبودوں پر تکیہ کیے بیٹھے اور آخرت سے نچنت ہیں، وہ اپنے اس گھمنڈ کی سزا ایک دن ضرور بھگتیں گے۔ آیات 24 تا 32 قرآن اور اس کی تعلیمات سے متعلق متکبرین کی رائے اور ان کے رویے کی طرف اشارہ، اور اس حقیقت کی تصریح کہ آج جو لوگ اپنی لیڈری کے الزام میں قرآن سے لوگوں کو برگشتہ کر رہے ہیں، وہ قیامت کے دن اپنی گمراہی کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی کچھ حصہ ان کو اٹھانا پڑے گا جن کی گمراہی کا وہ ذریعہ بنیں گے۔ ان کے مقابل میں خدا ترسوں کا جو رویہ ہے اس کا حوالہ اور ان کے اچھے انجام کی طرف اشارہ۔ آیات 33 تا 40 مشرکین قرآن کی مخالفت اور اپنے باطل نظریات کی حمایت میں جو باتیں کہتے تھے ان میں سے بعض کا حوالہ اور ان کی تردید۔ آیات 41 تا 47 جو لوگ کلمہ حق کی خاطر مشرکین کے ہاتھوں مصائب جھیل رہے تھے ان کی ہمت افزائی، اور شرک کے علمبرداروں کو ان کی سرکشی پر تہدید و وعید۔ آیات 48 تا 60 توحید کے دلائل اور مشرکین کو تنبیہ کہ سب کچھ اللہ واحد ہی کے اختیار میں ہے، اگر اس کی پکڑ میں آ گئے تو کوئی دوسرا اس کی پکڑ سے نجات دینے والا نہیں بن سکتا، اور وہ جب چاہے اور جس حال میں چاہے لوگوں کو پکڑ سکتا ہے۔ آیات 61 تا 64 مشرکین کو تنبیہ کہ خدا نے اگر تم کو مہلت دے رکھی ہے تو اس لیے دے رکھی ہے کہ اس کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو پھر نہ اس سے پیچھے ہٹ سکو گے نہ آگے بڑھ سکو گے۔ ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ جو کچھ تمہیں پیش آ رہا ہے یہی کچھ تم سے پہلے رسولوں کو بھی پیش آ چکا ہے، تمہارا کام لوگوں کو مومن و موحد بنا دینا نہیں ہے بلکہ صرف لوگوں پر اللہ کی حجت تمام کر دینا ہے۔ آیات 65 تا 83 اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بخش رکھی ہیں ان میں سے کچھ کو گنا کر مشرکین کو ملامت کہ ان میں سے کس نعمت کو وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ جو لوگ جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں ان کو راستہ پر لا کھڑا کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری صرف حق کو پہنچا دینے کی ہے۔ آیات 84 تا 90 اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں حق کی تبلیغ کے لیے اپنے رسول بھیجے ہیں، وہ ان سے قیامت کے دن گواہی دلوا دے گا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ان کو پہنچا دیا، یہی
یہی حیثیت اس امت کے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے آپ پر یہ کتاب اتاری اور اس کتاب کا جو بنیادی پیغام ہے اس کا اجمالی حوالہ۔ آیات 91 تا 95 یہود سے خطاب اور ان کو ملامت کہ تم اللہ سے عہد باندھ کر محض بربنائے حسد مخالفین حق کی صف میں جا کھڑے ہوئے اور اس بڑھیا کے مانند جو اپنا کاتا خود اپنے ہی ہاتھوں ادھیڑ کر رکھ دے، تم اللہ سے باندھے ہوئے عہد کے بقیے ادھیڑ رہے ہو۔ اللہ کے عہد کو متاع دنیا کے عوض نہ بیچو اور اپنی قسموں کو لوگوں کو حق سے برگشتہ کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ آیات 96 تا 105 جو لوگ مخالفوں کی مخالفت کے علی رغم حق پر ثابت قدم رہیں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین صلہ کا وعدہ۔ قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے مخالفین جو سخن سازیاں کرتے تھے ان میں سے بعض کا جواب۔ آیات 106 تا 111 اعدائے حق کی ستم رانیوں کے ہدف بنے ہوئے مسلمانوں کو صبر و استقامت کی تلقین اور ان لوگوں کو تہدید و وعید جو مخالفین سے مرعوب ہو کر اسلام سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ حق کی خاطر ہجرت کی طرف ایک اشارہ اور اس کا اجر و ثواب۔ آیات 112 تا 117 قریش کی تنبیہ کے لیے ایک بستی کی تمثیل کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو ان کا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے جو اس بستی والوں کا ہوا۔ نیز ان کو یہ ہدایت کہ اپنے جی سے حرام و حلال نہ ٹھہراؤ، اللہ نے جن چیزوں کو حلال ٹھہرایا ہے ان کو کھاؤ، اپنے مشرکانہ توہمات کے تحت ان کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ آیات 118 تا 124 اس امر کی طرف اشارہ کہ یہود پر بھی وہی چیزیں حرام ٹھہرائی گئی تھی جو اس ملت میں حرام ہیں، لیکن انہوں نے اپنی سرکشی کے سبب سے خود اپنے اوپر بعض چیزیں حرام کر لیں اور اب ان کو ملت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ابراہیم کو نہ یہودیت نہ نصرانیت سے کوئی علاقہ تھا، نہ وہ مشرکین میں سے تھے۔ ان کی ملت ان سب سے الگ تھی اور وہی ملت ہے جس کی پیروی کی ہدایت تمہیں کی گئی ہے۔ سبت کے احترام کا تعلق بھی یہود سے تھا، ملت ابراہیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آیات 125 تا 128 حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو حکمت و موعظت کے ساتھ دعوت کی ہدایت اور اس راہ میں صبر و استقامت کی تلقین۔ صبر و استقامت کے حصول کا ذریعہ تعلق باللہ ہے۔ مخالفین کے سازشوں سے دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے متقی اور خوبکار بندوں کا ساتھی ہے۔ ناظرین، اس سورہ کے ضمن میں آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی۔ بقیہ سورتوں کا تعارف دیکھنے کے لیے اس پلے لسٹ پر کلک کریں۔ پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔